السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، حضور تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نشاور کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ الحمدللہ، آج کے میرے جو جمعہ کا جو موضوع ہے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق چند باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کی مختصر سیرت آپ کے سامنے انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا، اور اگر پھر کبھی موقع ملتا ہے تو آپ کے بہت سے بہترین واقعات ہیں، اگر واقعات ابھی میں بیان کرنے لگوں تو جو موضوع ہے جس کے متعلق مجھے بولنا ہے وہ چیزیں رہ جائیں گی۔ اس وجہ سے چند واقعات آپ کے سامنے بیان کر کے کنڈوں کی جو نیاز مناتے ہیں، اہل سنت والجماعت میں بھی یہ رائج ہے کنڈوں کی نیاز، اور خاص کر کے کنڈوں کی نیاز میں ہم نے کیا کیا چیزیں ایڈ کی ہیں، اور شدت پسندی ہے، غلط رسم و رواجات کنڈوں کی نیاز میں ہے انشاءاللہ عز و جل، اس کے بھی متعلق آخر میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، اور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین جو کربلا میں اکیلے رہ گئے تھے، یہ ان کے پوتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ، اور ان کے ابا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا امام باقر، اور امام باقر کے ابا امام زین العابدین، ان کے ابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ابا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 12 اماموں میں سے ایک امام ہے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے متعلق آج میں بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ یہ اہل بیت اطہار میں سے ہیں، نبی کے گھر والوں میں سے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اپنے نبی کے گھر والوں کے متعلق جو فرمایا ہے، 25واں پارہ اور 23ویں آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ یہ ایک مشہور آیت ہے، اور اس آیت کے متعلق میں بارہا بیانات وغیرہ کر چکا ہوں اہل بیت اطہار کی شان میں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان کر چکا ہوں، لیکن خاص کر کے اہل بیت اطہار کے متعلق یہ آیت اتری ہے، تو اسی حوالے سے میں نے یہ آیت لی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ لوگوں سے کہیے، تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت دار کی محبت۔ یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے، اپنے صحابہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہارے پاس کوئی اجرت، کوئی بدلہ نہیں مانگتا،
हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो दीन लेकर आए, लोगों को जो मुसलमान बनाया और जहन्नम से निकाल कर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत में दाखिल फरमाया, तो इसके बदले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं कि ये जो मैंने काम किया है ये तो बस अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए है, मैं इस काम के बदले तुमसे कोई चीज़, कोई शय, कोई बदला नहीं मांगता। हाँ, अगर कुछ देना है तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कुछ देना चाहते हो तो क़राबतदार की मोहब्बत, मेरे घर वालों से मोहब्बत करो। ये हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाया है। कुरान की आयत का तर्जुमा है, तुम फरमाओ ऐ हबीब, मैं उस पर तुमसे कुछ उजरत नहीं मांगता मगर क़राबतदार की मोहब्बत। अगर कुछ देना है, उजरत के बदले कुछ देना है तो मेरे घर वालों से, मेरे अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। तो नबी के घर वालों में कौन है? ये सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। इनकी नियाज़ 22 रजबुल मुरज्जब को मनाई जाती है। आने वाला इतवार का दिन 22 रजबुल मुरज्जब है। पूरी दुनिया में सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नियाज़ मनाई जाती है। अब इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुख्तसर सीरत मैं आपके सामने बयान करूँ। उलमा कराम बयान करते हैं कि आप 83 हिजरी में आप पैदा हुए, आपकी विलादत हुई। बाज़ उलमा ने कहा कि 80 हिजरी में आप पैदा हुए, बाज़ उलमा ने कहा कि 82 हिजरी में आप पैदा हुए, और जमहूर उलमा का जो कौल है, मशहूर जो कौल है, 83 हिजरी में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई। और इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से 3 साल छोटे हैं। इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन्होंने दौर पाया है। और ये क्यों मैं बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल ये आगे मैं आपके सामने चीज़ें मैं बयान करूँगा। हज़रत जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अम्मी का नाम हज़रत बीबी उम्मे फ़रवा है। उनके अम्मी का नाम हज़रत बीबी उम्मे फ़रवा है। उनके वालिद का नाम आप जानते हैं कि इमाम बाक़िर हैं। ये उम्मे फ़रवा किन की बेटी हैं? देखें कि उम्मे फ़रवा बिनते कासिम, ये हज़रत कासिम की बेटी है। और कासिम के वालिद कौन हैं? हज़रत कासिम बिन मोहम्मद, यानी कासिम के वालिद मोहम्मद है। और मोहम्मद के वालिद कौन हैं? सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला। तो ये अम्मी जान की तरफ से, माँ की तरफ से इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिद्दीकी हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से, माँ की तरफ से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और बाप की तरफ से ये हुसैनी हैं। ये सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मैंने आपके सामने ख़ानदान के मुतालिक चंद तज़किरा आपके सामने किया। ये सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से 3 साल के छोटे हैं। लेकिन देखें कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्दों में से हैं। यानी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा शागिर्द हैं। किन के शागिर्द हैं? इमाम सैयदना जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला। जिस तरह अहले सुन्नत वल जमात में 4 फ़िक़्ह सबसे बड़े हैं, जैसे हनफी मसलक है, शाफ़ई मसलक है, मालिकी मसलक है, हम्बली मसलक है। तो 4 फ़िक़्ह सबसे जो बड़े हैं, और सबसे बड़ा जो मसलक है सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला। इसी तरह शिया में सबसे जो बड़ा जो फ़िक़्ह है और जिसको मानते हैं, जिस इमाम को मानते हैं शिया लोग, वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िक़्ह को मानते हैं। ये चीज़ मैं आपके सामने क्यों बयान कर रहा हूँ कि देखें कि जब आखिरी साल सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आखिरी साल जब थे इस दुनिया के, और आपके दाढ़ी के, आपके सर के पूरे बाल सफ़ेद हो गए थे, तो किसी ने इमाम आज़म अबू हनीफ़ा से उनकी उम्र पूछी कि आपकी उम्र कितनी है? तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। कितनी है? 2 साल। बूढ़े हो चुके हैं, और सर का और दाढ़ी का एक बाल भी सिया नहीं है, काला नहीं है, बल्कि सफ़ेद है, इतने ज़ईफ़ हो चुके हैं। लेकिन जब उम्र पूछते हैं तो कहते हैं कि मेरी उम्र 2 साल है। इसकी वजह पूछते हैं लोग कि आप तो बहुत ज़ईफ़ मालूम दिखाई देते हैं, लेकिन आप अपनी उम्र 2 साल बताते हैं। तो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि मैं इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
की शागिर्दगी में, तालीम हासिल करने के लिए उनकी सोहबत में जो मैं 2 साल रहा हूँ, वही मेरे ज़िंदगी के 2 साल हैं। क्यों बयान कर रही हैं कि सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में जो 2 साल रहकर मैंने सीखा, पूरी ज़िंदगी में मैंने उतना नहीं सीखा। ये कौन कह रहे हैं? ये हनफियों के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पूरी दुनिया में ज़्यादातर मानने वाले फॉलोअर्स जो हैं हनफी हैं। हम भी हनफी हैं, हनफी लोग दुनिया में बहुत ज़्यादा हैं। हमारे इमाम ये कह रही हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में जो मैं 2 साल रहा, वही मैं अपनी उम्र लोगों को बताता हूँ, क्योंकि वही मेरी असल ज़िंदगी है। जो कुछ भी पाया सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत में रह कर पाया, तो 2 साल उनकी सोहबत में रही हैं। और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा कहते हैं कि अबू हनीफ़ा, नोमान बिन साबित उनका नाम है, वो कहते हैं कि नोमान बिन साबित तबाह व बर्बाद हो गया होता अगर सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सोहबत नहीं मिलती। अगर उनकी सोहबत नहीं मिलती तो ये इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, नोमान बिन साबित तबाह व बर्बाद हो गया होता। इसी तरह का जुमला हज़रत उमर कहते हैं कि आए अली, अगर तुम ना होते तो उमर हलाक हो गया होता। इसी तरह इमाम आज़म कहते हैं कि अबू नोमान बिन साबित हलाक हो गया होता अगर इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना होते। तो इतना बड़ा फैज़ान सीना बसीना और उनके फ़यूज़ व बरक़ात और उनकी सोहबत के असरात सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को मिले हैं। ये अहले बैत अतहार की शान है। याद रखें कि नबी के घर वालों की शान है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने बड़े से बड़े मुश्किल तरीन सवालात को हल किया है, कुरान व हदीस से हल किया है। इसी वजह से हम उनके फॉलोवर्स हैं, हम उनकी इक़्तिदा करते हैं इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की। लेकिन वो फैज़ान कहाँ से जारी हुआ, कहाँ से आया? वो सैयदना इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह से आया। हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मालिक बिन दीनार जिनकी मज़ार अनवार केरला में कासरकोड में है, और इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये सहाबी हैं, और बाज़ उलमा कहते हैं कि ये ताबईन हैं, ताबई हैं, सहाबी नहीं है। बहरहाल सहाबी हैं या फिर ताबई हैं। इनका एक वाक़या है, वो बयान करते हैं कि मैं एक मरतबा एक जंगल से गुज़र रहा था और मैंने जंगल में एक लड़के को देखा, एक बच्चे को देखा जिसकी उम्र 8 से 10 साल थी, और वो जंगल में लकड़ियाँ चुन रहा है, और लकड़ियाँ चुनते चुनते वो बच्चा रो रहा है। तो मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि पहले मेरे दिल में ये ख़याल आया कि बच्चे को मैं सलाम करूं। क्या करूं? बच्चे को मैं सलाम करूं। और जब मैं नज़दीक पहुंचा तो मेरे दिल में दोबारा ख़याल आया कि बच्चा ये है, बच्चे को क्या सलाम करे। होता है ना कि बड़े लोग बच्चों को सलाम नहीं करते, वो ये उम्मीद रखते हैं कि बच्चे हमको सलाम करें। बड़े लोग खुद होकर छोटों को सलाम नहीं करते, हालांकि ऐसा नहीं है, यह तरीक़ा गलत है। फिर दोबारा हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दिल में ख़याल आया कि आए मालिक, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो बच्चों को सलाम किया करते थे, सलाम में पहल करते थे। आए मालिक, तू कौन होता है सलाम न करने वाला, सलाम में पहल न करने वाला? तू कौन होता है? मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को खुद होकर सलाम करते थे। तो हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस बच्चे के पास पहुँचते हैं तो सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। तो वो बच्चा जवाब देता है, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह या मालिक बिन दीनार, या मालिक बिन दीनार। हज़रत मालिक बिन दीनार परेशान होते हैं और कहते हैं कि मैं इस जगह पर मैं पहली मर्तबा आया हूँ। ये बच्चा मुझे जानता नहीं, ना मैं इस बच्चे को जानता हूँ, लेकिन ये बच्चा मेरा भी नाम जानता है और मेरे बाप का भी नाम जानता है। तो मालिक बिन दीनार पूछते हैं कि बच्चे, तू मेरा नाम किस तरह जानता है, कैसे जानता है? तो वो बच्चा कहता है कि आए मालिक बिन दीनार, आप मुझे भूल गए, लेकिन मैं आपको नहीं भूला। आलम अरवाह में, रूहों की दुनिया में आप मेरे आगे थे, इस वजह से मैं आपको जानता हूँ। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि ये कोई बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, ये बहुत पहुँचा हुआ बच्चा है। तो मालिक बिन दीनार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि बच्चे, मेरा एक सवाल है। मैं बहुत से लोगों से वो सवाल किया, लेकिन किसी ने वो जवाब नहीं दिया। मेरा एक सवाल है बच्चे, तू बता कि दिल और नफ्स की हकीकत क्या है? दिल को किसको कहते हैं और नफ्स किसको कहते हैं? दिल और नफ्स की हकीकत क्या है?
تو وہ بچہ کہتا ہے اے مالک بن دینار، جب آپ وہاں سے گزر رہے تھے، میرے پاس جب آ رہے تھے، جب آپ کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو سلام کروں، جب آپ کے دل میں خیال آیا کہ بچے کو سلام کروں، پھر دوبارہ تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ خیال آیا بچہ ہی ہے، بچے کو کیا سلام کریں، تو اے مالک یہ نفس ہے۔ کیا ہے؟ اے مالک بن دینار، یہ نفس ہے، بچے کو کیا سلام کرے؟ نفس کہتا ہے نا کہ اچھے باتیں، اچھے کام نہ کرو، نفس یہ کہتا ہے کہ سلام نہ کرو، تو اے مالک بن دینار یہ نفس ہے۔ اور کچھ دیر گزرنے کے بعد پھر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کیا کرتے تھے، اور آپ نے سلام کیا، تو اے مالک بن دینار یہ دل ہے۔ نفس کی حقیقت یہ ہے، دل کی حقیقت یہ ہے۔ مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑتے اور کہتے ہیں کہ بچے مجھے اپنا نام بتا، تو وہ بچہ کہتا ہے کہ میرا نام سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میرے باپ کا نام امام باقر ہے، میرے دادا کا نام امام زین العابدین ہے، میرے پردادا کا نام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسی دولت، ایسا علم صرف نبی کے گھر والوں کے پاس ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ بتانے کا یہاں پر حاصل کلام مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں کا حال بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں کیا چل رہا ہے، کہ سلام کریں یا پھر نہ کریں، یہ نبی کے گھر والے بخوبی جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے۔ تو بچپنے کا یہ حال ہے، 8 اور 10 سال کی عمر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ان کو نوازا ہے کہ 8-10 سال کی عمر میں لوگوں کی دل کی حقیقت کو جانتے ہیں، تو جوانی کے عالم میں ان کا حال کیا ہوگا یہ کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ اسی وجہ سے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی شاگردگی اختیار کی، ان کی صحبت میں رہے، اور ان سے فیوز و برکات امام اعظم ابو حنیفہ نے حاصل کی۔ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے واقعات ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کے واقعات پر، ان کی سیرت پر کبھی اگر موقع ملتا ہے تو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ صرف کنڈوں کی جو نیاز ہے اس کے متعلق میں چند باتیں آپ کے سامنے، غلط فہمیاں جو عوام میں پھیلی ہے اور اس کو شدت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں، تو وہ چند رسومات، غلط رسم و رواجات جو ہمارے اندر رچ بس گئے ہیں اس کے متعلق بیان کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کروں گا۔ اب دیکھیں کہ کنڈوں کی جو نیاز مناتے ہیں، امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بہت سے علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وصال کا دن، 2 روایت ہیں کہ بادشاہ منصور نے آپ کو زہر دے کر شہید کیا، اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ آپ طبعی موت یعنی قدرتی موت وصال آپ کا ہوا ہے۔ دونوں قول ملتے ہیں، اور آپ کے وصال کے متعلق تاریخ میں یہ آتا ہے کہ 15 رجب المرجب سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال یا پھر یوم شہادت کا دن ہے، ایک قول یہ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 22 رجب المرجب کو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ مختلف اقوال ملتے ہیں، لیکن جمہور علماء کا معتبر جو قول ہے وہ 15 رجب المرجب ہے۔ اسی طرح 22 رجب المرجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم وصال کا جو دن منایا جاتا ہے، ان کے تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی تاریخ میں بھی اختلاف ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ 15 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا تھا، اور 22 رجب کو بھی انتقال ہوا تھا، لیکن کیلنڈر میں 22 رجب المرجب دکھاتا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ یہ دونوں اقوال دونوں کی وصال کے متعلق ملتے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جو کنڈوں کی جو نیاز مناتے ہیں، کنڈوں کی نیاز میں جو غلط رسم و رواجات ہیں، صرف اتنی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، باقی چیزیں نہیں۔ اب 2019 میں میں امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بیان کیا تھا، اور اس میں بولا تھا کہ جو کنڈوں کی جو نیاز مناتے ہیں تو یہ شیعوں کا طریقہ ہے، اور شیعوں کے پاس سے یہ سنیوں میں آیا ہے، لیکن بعد میں یہ تحقیق کرنے پر پتہ چلا، اور ہمارے درگاہ مسجد کے حافظ صاحب، ہمارے استاد سے بھی میں نے رابطہ کیا، مفتی سفیان سے بھی رابطہ کیا، انہوں نے ضیاء الدین نقشبندی صاحب جو حیدرآباد کے مفتی ہے ان سے بھی رابطہ کیا، تو انہوں نے بیان کیا کہ یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہی ہے کنڈوں کی نیاز منانا۔ یہ سنیت میں
صرف بدنام کرنے کے لیے اس کو بولا گیا ہے کہ یہ شیعوں کا طریقہ ہے اور سنی لوگ اس کو نہیں کرتے، یہ غلط رسم و رواجات ہیں۔ یہ ضیاء الدین نقشبندی صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ بہت سالوں سے، ہم اپنے بچپنے سے دیکھتے ہیں کہ وہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کی نیاز مناتے ہیں۔ 2019 میں یہ بولا تھا، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں، یہ سنی سنائی باتیں ہیں، اس وجہ سے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، لیکن کنڈوں کی نیاز سنی لوگ بھی مناتے ہیں اور سنی لوگ بھی اس کو منانا چاہیے۔ نبی کے گھر والوں سے اگر محبت ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کے موقع پر کنڈوں کی نیاز کو منانا چاہیے۔ اب یہاں پر کنڈوں کی نیاز میں کیا ہوتا ہے؟ اب یہ کنڈوں کی نیاز جو بولتے ہیں، یہ اصل میں کیا ہے، اس کو پہلے سمجھنے کی کوشش کریں۔ کنڈوں کی نیاز اصل میں ایک ایصال ثواب ہے، ایصال ثواب۔ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کے نام پر ایصال ثواب کرتے ہیں، 3 دن، 9 دن، 18 دن، 40واں، 1 سال، چھٹی شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، دیگر جو بھی چیزیں کرتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ایصال ثواب کے یہ طور طریقے ہیں اور اس کو الگ الگ ہم نے نام دیا ہے۔ چھٹی شریف یعنی حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنا، 11ویں شریف حضور غوث اعظم کو ثواب پہنچانا، یہ تمام چیزیں ہیں۔ تو یہ کنڈوں کی نیاز بھی ایک ایصال ثواب کا طور طریقہ ہے۔ اس میں غلط رسم و رواجات ڈالنا یا پھر اس کو پابندی کے ساتھ اس پر عمل کرنا یہ ضروری نہیں ہے اور نہ گنہگار ہوں گے۔ مثال کے طور پر نمبر 1 کہ کنڈوں کی نیاز صبح صبح دلانا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نماز سے پہلے 4 بجے، 4:30 بجے، نماز سے 1 گھنٹہ پہلا یا پھر نماز کے بعد، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ایصال ثواب میں نے آپ کے سامنے بیان کیا نا، ایصال ثواب چاہے آپ دن میں کر سکتے ہیں، رات میں کر سکتے ہیں، دوپہر میں کر سکتے ہیں، شام میں کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صبح صبح ہی دلانا۔ اور نمبر 2 کہ جو لوگ گوشت کھاتے ہیں، گوشت کھا کر کنڈوں کی نیاز کھانے کے لیے نہیں جانا چاہیے، جو بولتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ آپ گوشت کھا کر کنڈوں کی نیاز کھانے کے لیے جا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیزیں اس نیاز میں ایڈ کی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علماء کرام نے اس کے متعلق بیان کیا ہے کہ گوشت کھا کر بھی کنڈوں کی نیاز کھانے کے لیے ہم جا سکتے ہیں۔ اور نمبر 3 کہ یہ کنڈوں کی نیاز عصر سے پہلے اس کو ختم کرنا، عصر سے پہلے۔ اور اگر عصر سے پہلے یہ ختم نہیں ہوتے تو جتنی بھی چیزیں بچی ہیں، چاہے خیر ہو، پوری ہو، سوالی وغیرہ کچھ بھی ہو، تو اس کو دفنا دیتے ہیں۔ یہ بہت سا طور طریقہ بھی ہمارے اندر ختم ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر ابھی بھی باقی ہے، تو اس رزق کو دفنا دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ یہ رزق کی بے حرمتی ہوئی، رزق کو تباہ و برباد کرنا ہوا۔ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ کنڈوں کی نیاز عصر تک ہی کھانا ہے، عصر کے بعد نہیں کھانا ہے، بلکہ جتنا بھی وہ بچتا ہے آپ اس کو کھا سکتے ہیں، عصر سے پہلے ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ بھی چیز دیکھی جاتی ہے، جو لوگ کنڈوں کی نیاز کھانے کے لیے آتے ہیں، خاص ایک برتن، ایک تش رکھا جاتا ہے اور اس میں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پانی دے کر ان کے ہاتھ دھلائے جاتے ہیں، اور وہ پانی بھی باہر پھینکا نہیں جاتا بلکہ اس کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ جس طرح ہم چھٹی شریف کرتے ہیں، 11ویں شریف کرتے ہیں، میلاد شریف کرتے ہیں، یا پھر اپنے مرحومین کے نام پر جو ایصال ثواب کرتے ہیں، یہ بھی اسی طریقے کی ایک نیاز ہے۔ اس کو ہم نے بڑا چڑھا کر اپنے اندر وہ داخل کر لیا ہے، یہ غلط رسم و رواجات ہیں۔ اس کا پانی بھی ہم پھینک سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ اس کو دفنایا جائے یا پھر کسی ایسی جگہ، پاک جگہ پھینکا جائے، بلکہ اس کو کہیں پر بھی پھینک سکتے ہیں۔ نمبر 5 کہ کنڈے جو ہیں وہ مٹی کے برتن میں ہی بنانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ کسی بھی برتن میں کنڈوں کی نیاز بنا سکتے ہیں، مٹی کے برتن بھی اگر بنائیں گے تو بھی اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو کمپلسری کر لینا، ضروری کر لینا، یہ ضروری نہیں ہے۔ جو چیزیں ضروری نہیں ہے وہی چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اب کنڈوں میں گوشت نہیں بنایا جاتا، شاکاری بنایا جاتا ہے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس کی کوئی بھی حقیقت نہیں ہے، کسی عالم نے کسی کتاب میں نہیں لکھا ہے کہ کنڈوں کی نیاز میں گوشت نہیں پکانا چاہیے۔ جس طرح آپ چھٹی شریف میں، 11ویں شریف میں، ایصال ثواب کے طور طریقے میں جس طرح آپ گوشت پکاتے ہیں تو اس میں بھی گوشت پکا سکتے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پکا رہا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو کمپلسری کر کے، ضروری کہہ کر
یہ مان کر کے میں اگر گوشت پکاؤں گا تو کچھ ہو جائے گا، میں گوشت کھا کر جاؤں گا تو میری جان چلی جائے گی، کچھ بھی ایسا ہو جائے گا، تو یہ ایسا سوچنا غلط ہے، یاد رکھیں۔ نمبر 7 کہ یہ کنڈوں کی نیاز، اب ہماری دادی پردادی وغیرہ مناتے وغیرہ آتے ہیں، تو 1 سال بھی اگر چھوٹ گیا اور گھر میں کچھ ایسے ویسے معاملات ہو گئے تو کہتے ہیں کہ کنڈوں کی نیاز نہیں کرے نا 1 سال، اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ نہیں، یہ ایک نیاز ہے، ایک ثواب پہنچانے کا ایک طریقہ ہے۔ اگر آپ 1 سال نہیں کرتے تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ جس طرح 1 سال آپ نے چھٹی نہیں کی، 1 سال آپ نے عرس نہیں کیا، 1 سال آپ نے 11ویں شریف نہیں کی، تو کیا گنہگار ہوں گے؟ اسی طرح اگر آپ نے 1 سال کنڈوں کی نیاز نہیں کی تو گنہگار نہیں ہوں گے۔ اگر ہر سال کریں گے، ثواب پہنچائیں گے، تو یہ اچھا ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے ہر سال میں کروں گا، میرے پر فرض ہے، میرے پر واجب ہے کنڈوں کی نیاز، ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہے تو جا کر ادھاری مانگ کر لے کر آتا ہے، قرضہ لے کر آتا ہے، نیاز کرتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ قرضہ وغیرہ لے کر یہ جو کرتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس حیثیت نہیں ہے، جتنا آپ کے گھر میں اناج ہے، کھانا وغیرہ، اس پر آپ فاتحہ دلا دیں، ثواب پہنچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو ہر سال یہ ایسا منت بھی مانگتے ہیں کہ میں منت مانگتا ہوں کہ ہر سال کنڈوں کی میں نیاز کروں گا، تو یہ ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں پر اور ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ میں بول چکا ہوں، لیکن پھر میں کنڈوں کی نیاز کے متعلق بول رہا ہوں کہ جو عورتیں جو مخصوص ایام میں جو ہوتی ہیں، مہینے کے جو ان کے خاص دن جو رہتے ہیں، ناپاک دن، اس میں عورتوں کو کنڈوں کی نیاز کے کھانے وغیرہ نہ بنانے دیے جاتے ہیں، پکانے وغیرہ کو نہیں دیا جاتا، بلکہ ان کو دور رکھا جاتا ہے۔ اور جو عورتیں ناپاک رہتی ہیں وہ کنڈوں کی نیاز کھانے کے لیے بھی نہیں جاتی ہے، کہتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں، ہم نہیں آ سکتے۔ تو یہ بھی ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ جس طرح آپ چھٹی کا کھانا کھا رہی ہیں، 11ویں شریف کا کھانا کھا رہے ہیں، اسی طرح آپ کنڈوں کی نیاز بھی کھا سکتی ہیں۔ اور ایک خاص دیکھا جاتا ہے کہ جب کنڈوں کی جب نیاز منائی جاتی ہے، چھٹی شریف کی جب فاتحہ ہے، 11ویں شریف، میلاد کی جب فاتحہ ہے، گھر میں جہاں جگہ ملی وہاں پر وہ فاتحہ دیتے ہیں، لیکن کنڈوں کی نیاز کو ایک دم اندر ایسی جگہ جہاں پر کسی کی چھاؤں نہ پڑے، پردہ لگا کر، لوگوں کو پردے میں بٹھا کر، باہر نہیں کھانا، باہر نہیں لے کے جانا، باہر نہیں گرانا، یہ ہمارے طرف سے یہ چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں۔ اسلام نے اس کی اجازت بالکل نہیں دی ہے۔ جس طرح آپ دوسرے نظر و نیاز بناتے ہیں، اسی طرح اس کو بھی منانے کی کوشش کریں، اس میں زیادہ چیزیں ایڈ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور ایک چیز یہاں پر دیکھی جاتی ہے، کنڈوں کی نیاز کے لیے خاص ایک کونے میں جگہ، اندرونی جگہ مقرر کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر وہاں پر آپ ہر فاتحہ آپ دیتے ہیں، چھٹی 11ویں وغیرہ کرتے ہیں، تو وہاں پر آپ کنڈوں کی نیاز کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور خاص آپ نے وہ جگہ کنڈوں کی نیاز کے لیے بنا کر رکھی ہے تو یہ ضروری نہیں ہے، آپ جگہ چینج کر سکتے ہیں۔ یہ دیکھا جاتا ہے جب کنڈوں کی نیاز جب کر رہی ہے تو گھر کو پاک کیا جاتا ہے، بچھونے وغیرہ یہ دھوئے جاتے ہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ گھروں کو ہمارے صاف نہیں رکھتے، بچھونے وغیرہ کپڑے وغیرہ صاف نہیں رکھتے، لیکن ایک موقع آتے ہیں، جیسا عرس کا موقع آیا، کنڈوں کا موقع آیا، تو اس موقع پر کپڑے وغیرہ دھو رہے ہیں، بچھونے وغیرہ دھو رہے ہیں، گھر کو صاف کر رہے ہیں، یہ اچھی چیز ہے اور کرنا بھی چاہیے، پاک و صاف رہنا چاہیے۔ لیکن خاص کنڈے آئے کر کے گھر پاک کرنا، پورا پاک ہونا، بچھونے پاک ہونا، برتن پورے پاک ہونا، یہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اچھی بات ہے آپ اس موقع پر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو فرض یا پھر واجب سمجھ کر نہ کریں۔ اور کنڈوں کی نیاز میں آخری ایک چیز ہے کہ نان مسلم جو ہوتے ہیں، ہم مسلمانوں کو تو کھلاتے ہیں، نان مسلم کو جب کھلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ان کو نہیں دینا چاہیے، ایسا نہیں ہے، آپ چاہیں تو ان کو بھی کھلا سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہمارے سماج میں یہ رچ بس گئی ہیں، خاص کر کے یہ عورتوں میں ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، یاد رکھیں اس پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے تو آپ عمل کریں، چاہے تو اس کو چھوڑ دیں، کوئی بھی چیز اس کو فرض یا پھر واجب سمجھ کر نہ کریں۔ اور ہمارے سنیت میں خاص کر کے ایک چیز ہے، یاد رکھیں سنی لوگوں میں، کہ جو چیز ہمارے پر فرض ہے، یعنی نماز فرض ہے تو ہم نماز کو مستحب سمجھتے ہیں، یعنی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز ہمارے پر مستحب ہے، مستحب یعنی فاتحہ وغیرہ دینا، کریں گے تو ثواب، نہیں کریں گے تو گناہ نہیں، ہم مستحب کو فرض سمجھتے ہیں اور فرض کو مستحب سمجھتے ہیں۔
تو امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنڈوں کے نیاز کے متعلق جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مشکل ہے یہ جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کیا ہوں، یہ جا کے گھر کے عورتوں کو بولنا اور گھر کی عورتیں ہمارا کہنا ماننا، یہ بہت مشکل ہے، یاد رکھیں. لیکن پھر بھی بولنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے، سمجھ و بوجھ عطا کرنے والا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. کنڈوں کی نیاز کو لے کر جو ہمارے اندر غلط و رسم و رواجات بس گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غلط رسم و رواجوں سے بچنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. اور ہمیں بھی اہل سنت والجماعت سنی لوگوں کو بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز منانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے. جس طرح فیضان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہوا، امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ امام سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی در کی خیرات اور ان کا فیضان ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو نصیب عطا فرمائے. آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چوک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرمائے. بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. جو فرض چیزیں ہیں، جو واجب چیزیں ہیں، جو سنت مؤکدہ چیزیں ہیں، ان پر سب سے پہلے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مقام آتا ہے مستحب، نفل یا پھر مباح کا، ان چیزوں پر بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق و رفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.